حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد و دور میں یہ شہر دور سلیمانی سے یکسر بدل چکا تھا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیت المقدس آمد کا تفصیلی ذکر کیا تھا۔ اگر آپ نے ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور عہد میں اس شہر میں تجارتی و رہائشی حصے الگ الگ تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں عمرہ، تاجروں اور حکمرانوں کے مکانات و رہائش گاہیں اونچی اور بلند بن گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ بازار، دکانیں اور تجارتی مراکز بھی تعمیر ہو گئے، اور بازاروں میں اس وقت کے لحاظ سے دنیا کا تمام سامان دستیاب تھا۔ خوشحالی، دولت اور سامان کی فراوانی نے غرور و تکبر بھر ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں شہر کی آبادی محتاط اندازے کے مطابق 1.5 سے 2 لاکھ تھی، جو 430 ایکڑ کے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اہل شہر اس خوشحالی اور سامان عیش و عشرت کے نشے میں عیاش اور مغرور بن گئے۔ اس وقت قیصر روم کا ایک باجگزار حاکم وہاں پر حکومت کرتا تھا، جس سے عوام اور خاص کر یہود بیزار اور نالہ تھے۔ ان سب کی یہی کوشش تھی کہ اس حاکم سے ان کو نجات مل جائے۔ چنانچہ 64 اور 66 عیسوی ان 2 سالوں میں انہوں نے خفیہ سازش و بغاوت کی، لیکن ان کی یہ بغاوت ناکام ہو گئی۔ وہاں کا حاکم جو ہیروڈ اعظم کی اولاد میں سے تھا، اس نے اس بغاوت کو سختی سے کچل ڈالا۔ 43 عیسوی میں کاہنوں میں سے ایک شخص سینٹ پال نے عیسائیت قبول کر لی۔ عیسائیت کے ابتدائی ایام میں سینٹ پال عیسائی ہو گیا، اور اس نے بیت المقدس یروشلم میں عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دی۔ 69 عیسوی میں وہاں کے اہل یہود نے اپنے سردار کے کہنے پر وہ تمام نذرانے و تحائف قبول کرنے سے انکار کر ڈالا جو قیصر ہیکل سلیمانی کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ یہ ایک طرح کی کھلی بغاوت تھی جس کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہیروڈ اعظم کے پڑپوتے نے چند ہزار دستے اس سرکشی کو کچلنے کے لیے بھیجے، لیکن ان سب کو مار دیا گیا۔ جب اس کی خبر قیصر روم کے نائب حاکم شام کو پہنچی تو اس نے اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے ایک لشکر بیت المقدس کی طرف روانہ کیا۔ کہتے ہیں وہ لشکر ابھی راستے میں تھا، اہل یہود نے راستوں میں گھات لگا کر 700 رومیوں کو مار ڈالا، جس پر حاکم شام شدید طیش میں آیا اور خود لشکر ساتھ لے کر نکلا۔ اس نے بیت المقدس کے مضافاتی علاقوں میں آ کر ان حصوں میں آگ لگا دی، لیکن زبردست جانی نقصان کے بعد وہ پسپا ہوا۔ جب یہ سارے معاملات کی خبر قیصر روم کو ملی تو اس نے رومی جنرل ٹائٹس کو یروشلم بھیجا۔ ٹائٹس برق رفتاری سے یروشلم پہنچا اور شہر کا محاصرہ کر ڈالا۔ وہاں کے لوگ بڑی بے جگری سے لڑے، لیکن فتح ٹائٹس کے حصے میں آئی اور وہ شہر میں داخل ہو گیا اور اس نے قتل عام کا حکم دے ڈالا۔ کہتے ہیں اس وقت اس افراتفری میں کسی نے جلتی ہوئی مشعل ہیکل کے اندر پھینک دی، جس سے ہیکل میں آگ لگ گئی اور وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ وہ آگ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی بجھ نہیں سکی۔ ہیکل جلتا رہا، تلواریں چمکتی رہیں، سر اترتے رہے اور لاشوں کا ڈھیر لگ گیا، اور وہ تمام جمع شدہ ہیکل کا خزانہ بھی جل کر خاک ہو گیا۔ اس کے ارد گرد جو آبادیاں و حجرے تھے ان کو بھی نذر آتش کر ڈالا۔ یہ قتل عام سارا دن چلتا رہا۔ اگلے دن شہر جل کر سیاہ ہو گیا۔ کہتے ہیں ٹائٹس نے اس شہر کو بالکل ہموار کر ڈالا، اور جو زندہ بچ گئے وہ غلاموں کی قیمتوں پر فروخت ہوئے۔
اور کئی ہزار افراد کو گرفتار کر کے مختلف شہروں کی طرف روانہ کر دیا تاکہ ان کو وہاں قائم تھیٹروں میں جنگلی درندوں کے آگے ڈالا جائے اور مقابلوں میں مارا جائے۔ کہتے ہیں شاید ہی کوئی مقامی بچا ہو جو یہ بتا پائے کہ ہیکل سلیمانی مغربی پہاڑی پر تھا یا مشرقی۔ 135 عیسوی میں رومی شہنشاہ نے اسے دوبارہ آباد کیا۔ کہتے ہیں اس نے اس کا نام ایلیا اور پھر کیپیٹولینا رکھا۔ اہل یہود آہستہ آہستہ پھر آباد ہو گئے۔ بیت المقدس یروشلم میں صحیح معنوں میں مسیحیت کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب قیصر روم قسطنطین نے اندرونی معاملات سے تنگ آ کر عیسائیت قبول کر لی اور آبنائے فاسفورس کے قریب نیا شہر قسطنطنیہ آباد کیا جو موجودہ ترکی کا شہر استنبول ہے اور اسے دارالحکومت بنایا۔ اس قسطنطین نے بیت المقدس کو عیسائی ریاست میں شامل کر لیا، جس کے بعد اس نے عبادت گاہیں اور بڑا کلیسا تعمیر کروایا، مسافر خانے بنائے اور سہولتیں دیں۔ عیسائیوں کی روایت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قسطنطین کی ماں نے ایک خواب دیکھا کہ کیلوری کی پہاڑی میں وہ صلیب دفن ہے جس پر مسیح کو مصلوب کیا گیا تھا۔ اس خواب کے بعد جب اس پہاڑی کی کھدائی کی گئی تو وہ صلیب برآمد ہوئی، جس کو عزت و احترام سے ہیروں اور جواہرات میں جڑ کر یروشلم کے بڑے کلیسا میں رکھ دیا گیا۔ وقت گزرتا رہا، یہ شہر مسیحیت کا مرکز بن گیا اور خوشحال اور امیر تر ہو گیا۔ اس خوشحالی نے اہل شہر اور اہل یہود کو عیش و عشرت کا عادی بنا ڈالا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور پھر وہ زمانہ آیا جب ایران و روم کی کشمکش صدیوں تک چلتی رہی۔ خسرو ثانی ایران نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور کئی عیسائیوں کو مارا، کلیسا کو برباد کیا اور اس کے خزانوں پر قبضہ کر لیا اور بڑے پادری کو گرفتار کر لیا۔ اس کے 14-15 برس کے بعد روم کے بادشاہ نے عیسائیوں کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے خسرو ایران کی فوجوں کو شکست دی اور اصلی صلیب کو یروشلم لے گیا، جو خسرو ایران کے حملے کے وقت ان کے پاس آ گئی تھی۔ صدیاں کروٹیں لیتی رہیں اور وہ سنہرا تابندہ وقت بھی آ گیا جب عرب میں آفتاب نبوت کا ظہور ہوا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سورہ روم میں بشارتوں اور اسراء و معراج کا تفصیلی ذکر کریں گے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک، شیئر اور کمنٹس کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔